کو کھلائیں گے. اللہ جل شان معاف کرنے والے ہیں, ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے. اللہ جل شان درگزر کرنے والے ہیں, ہم بھی جو نا ہم بھی درگزر کریں گے. اللہ جل شان کھلانے والے ہیں, ہم بھی کھلائیں گے. تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ والے اخلاق کو اپناؤ تو کس قدر اللہ کے خزانوں سے کامیابی کے دروازے کھلیں گے, کیا کیا انعام اللہ پاک کی طرف سے ملیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ علی میں تجھے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق بتلاؤں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر, اور جو قرابت والے تجھ سے رشتہ توڑے ان سے رشتہ جوڑ, ان سے رشتہ جوڑ. تو یہ کس قدر جو ہے نا الحمدللہ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق جو ہے نا یہ بتوائیں. تو وہی اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائیں. تو ایسی اللہ کے خزانوں سے ساری دنیا میں اس کام کو لے کے پھرے اور نبی کریم علیہ السلام والے اخلاق کے ساتھ پھرے. تو اس پر بھی اللہ پاک کے خزانوں سے کتنا کچھ اللہ کے خزانوں سے ملے گا. تو اس کے لیے بھی محنت کرنا اور ان کو محنت کے لیے تیار کرنا. کس قدر واقعات ہیں کہ دین جو دنیا میں زندہ ہوا ہے تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کیسے اخلاق تھے کہ اللہ پاک نے اللہ جل شان نے ایسے ایسے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے کہ جن لوگوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں تو یہ کہتے تھے تم پہاڑوں سے کود کے مر جائیں گے لیکن دین اسلام قبول نہیں کریں گے. لیکن اخلاق میں اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ایسے انسان بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر فاتح بن کر داخل ہوئے. اب جس کی چاہیں گردن اڑا دیں, جو چاہیں سو کریں. تو کسی نے آواز لگائی کہ آج تو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تو مکے والوں پر رحم کرنے کا دن ہے. میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا. تو اس پر جو ہے نا اللہ نے کیسے کیسے انسان دائرے سامنے داخل ہوئے. فکر چل رہی ہے صحابہ کرام کے ساتھ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کیسے اسلام میں داخل ہو جائیں. تو کس نے رائے دی کہ قوم کے سردار ہیں اور سردار کچھ اپنا اکرام چاہتے ہیں تو ان کو بلایا جائے, ان کا بھی کچھ اکرام کیا جائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو امن. تو یہ سن کر جو ہے نا وہ پڑھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ آج تو بچے کو مار دیں گے. تو آج ہی ہمارے لیے امن کا دروازہ دکھا رہے ہیں ہمیں کہ جو حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو امن. لیکن ایک بڑے ذہین تو اس پر کچھ اور کی رعایت چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن. تو یہ سن کر جو ہے نا وہ اور ان کو جو متاثر ہوئے کہ آج یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن. تو مزید بھی کچھ اور رعایت چاہیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کر لیں جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں ان کو بھی امن. بس یہ بات جو سنی تو اللہ کی طرف سے ہدایت کی گھڑی آ گئی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, اسلام میں داخل ہو گئے. کتنی واقعات ہیں. ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. ویشی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. تو بھی دین کا کام کرنا ہے, اللہ کی طرف بلانا ہے. تو اللہ پاک سے یہی ہم مانگیں کہ یا الہی وہ ہمیں وہ مبارک اخلاق عطا فرما جو بندوں سے متعلق آپ نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات کو سنت کے مطابق پورا کرنا. سنت کے مطابق پورا کرنا. بندوں سے متعلق احکامات بہت زیادہ ہیں. ماں باپ کے بارے میں احکامات, بیوی بچوں کے بارے میں احکامات, پڑوسیوں کے بارے میں احکامات بندوں سے متعلق تو احکامات بہت زیادہ ہیں. تو اللہ جل شانہ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں یہ دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے. جس پاکیزہ معاشرے کے اندر بندوں سے متعلق احکامات پورے کیے جائیں گے تو وہاں پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. دل آپس میں جڑ جائیں گے. سب کو دینے کا حکم ہے, سب کو
چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ اور بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ۔ چھوٹوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، تو بڑے تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ چھوٹے ہمارا ادب کریں، تو چھوٹے دین پہ چلیں گے تو بڑے خوشحال ہو جائیں گے۔ اور بڑوں کا دین کیا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، محبت کریں، تو چھوٹے تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ بڑے ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ بڑے دین پہ چلیں گے چھوٹے خوشحال، چھوٹے دین پہ چلیں گے بڑے خوشحال۔ وہ اللہ پاک نے احکامات عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق بندوں کے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے گا، ان کو پورا۔ جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں گے تو کتنا ثواب ملے گا جناب؟ ہر جو رکھنے کا ثواب اللہ کے خزانے سے ملے گا۔ تو اس کے لیے ذرا محنت کی جائے، اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائیں کہ یا الہی وہ مبارک اخلاق جن اخلاق کے ذریعے سے دین دنیا میں زندہ ہوتا ہے، وہ مبارک اخلاق ہمیں بھی عطا فرما اور آپ کی پوری امت کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما۔ تو اس کے لیے ہماری محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے کہ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شان کا یقین دلوں کے ذریعے بنتا جائے اور باقی چیزوں سے کامیابی کا یقین دلوں سے، ہاں اللہ پاک کی قدرت کا یقین دلوں میں ہوتا ہے اور اللہ پاک کی قدرت سے دونوں جہان میں کامیابی لینے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ تو کھانا پینا سنت کے مطابق، سونا جاگنا سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلنا سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہننا سنت کے مطابق، جوتی اتارنا سنت کے مطابق، لباس پہننے کی بھی دعا ہے، لباس کے اتارنے کی بھی دعا ہے، کپڑے پہننا اتارنا سنت کے مطابق، سیڑھیاں چڑھنا اترنا سنت کے مطابق، بچے کو پیار کرنا سنت کے مطابق۔ تو اللہ جل شانہ کے ہاں نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مبارک طریقے لے کر آئے ہیں وہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ہاں سنت طریقے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اس یقین کی یعنی اس یقین کے دل میں اتارنے کے لیے تو سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی یہ ہے پہلی سنت کہ سب سے پہلے یہ مبارک کلمہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ جی دل سے حق مان کر جو بات ہوگی وہ اللہ جل شانہ کے یہاں سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ تو اب اس میں بھی بات آتی ہے نا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو محنت دے کر بھیجا تو اس میں ان دلوں کی گہرائیوں کے اندر یہ مبارک کلمہ اتر جائے، تو کلمے کا نور دل میں اتر جائے، کلمے کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو اس کے لیے ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ کے بزرگ ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کی درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ماں نے نہیں بنایا، یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پانی میں پیاس اللہ پاک کی قدرت سے بجھتی ہے۔ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ پاک پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ تو جتنے بھی آسمان نظر آ رہے ہیں تو آسمانوں کو اللہ نے بنایا، اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا۔ یہ پہاڑوں کو اللہ نے بنایا، اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا۔
ہر چیز کے خالق اللہ ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتر جائے تو اس کلمے پر اللہ پاک کے خزانوں سے کیا کیا کامیابیاں ملتی ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں آتا ہے کہ یہ مبارک کلمہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کی چابی ہے۔ لیکن دلوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوگا تو اللہ جل شان اپنی قدرت سے دنیا میں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے، اور قبر بھی جنت کے باغوں کا باغ بنے گی، حشر کے میدان کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ جل شان نے اپنے فضل سے ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر کلمے والے بولنا، اور اللہ سے دعائیں مانگنا کہ یا الہی یہ کلمہ دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے۔ اس دل میں کلمے والا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ہم محنت کریں گے، اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے، اللہ روز اپنی قدرت سے حق تعالی شان کلمے والا نور دلوں کی زینت بنا دیں گے۔ تو اس کے لیے محنت کی جائے گی، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، نمازوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی محنت کرنا۔ نماز اگر اللہ نہ کرے کسی کی نماز ضائع ہو گئی تو ایسا ہے کہ جیسے اس کا گھر بار بیوی بچے سب گر گیا۔ تو نماز نے فرمایا کہ تعمیل احکام کہ جسم اور جسم کے سارے حصے اللہ کے حکم کے پابند بن جائے۔ نماز میں آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، نماز میں زبان اللہ کے حکم کی پابند، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو نماز کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ ہے۔ تو خود بھی اپنی نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، اوروں کو بھی نماز کے لیے تیار کرنا، اور رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہمیں نماز کی حقیقت عطا فرما دے۔ ہر نمازی کے نماز کا وزن برابر کا نہیں ہے، جس درجے کی نماز اس درجے کا وزن۔ تو نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں ملتا ہے، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھائی، تہائی، آدھا حصہ بھی ملتا ہے۔ اور ایسی بھی نماز ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر وہ نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو نماز تو پڑھنی ہے، لیکن نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، اوروں کو اس محنت کے لیے تیار کرنا تاکہ نماز کی حقیقت حاصل ہو جائے۔ کوئی ہماری بستی میں کیا ہر بستی کے اندر کوئی نماز کو قضا نہ کرے، نماز کا خود بھی نمازوں کا اہتمام کرنا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا، رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگنا کہ پوری امت، ہر امتی، نبی کریم علیہ السلام کا ہر امتی اللہ کے خزانوں سے براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یعنی نمازوں کا اہتمام کریں اور اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں۔ اب یہ آتا ہے کہ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے، اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے۔ تو اس بات کو بار بار سنتے رہتے ہیں، تعلیم میں بھی ماشاءاللہ اس حدیث پاک کو بار بار سنتے ہیں، تو یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اچھی نماز کہ جو اچھی نماز سے سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے، اس نماز کی کیا کیا خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو نماز میں جمع کرنا، ان خوبیوں کو نماز میں جمع کرنا جن خوبیوں کی وجہ سے نماز اچھی نکل آئے گی اور جس سے سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے، اور وہ نماز کی کون کون سی خامیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے، اس کی تحقیق کرنا، علماء کی خدمت میں حاضری دینا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے نماز خراب نکل آتی ہے، تاکہ ان خرابیوں کو دور کرنے کی فکر کرنا تاکہ نماز اچھی نکل آئے۔ تو جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے، تو اس کے لیے محنت کی جائے گی اور دوسروں کو بھی اس محنت کے لیے تیار کیا جائے گا۔
اور اس کے ساتھ میں فرمایا کہ جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ تو اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اوروں کو محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے یہ مبارک اعمال، تو ان کے کیا کیا فضائل ہیں اور علم والوں کے کیا فضائل ہیں، علم کے کیا فضائل ہیں اور علم والوں کے کیا فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کا اللہ کے لیے سیکھنا اللہ کے خوف کے حکم میں ہے، اور ان کی تلاش میں کہیں جانا عبادت ہے، اور ان کا یاد کرنا تسبیح ہے، اور ان کی تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، اور ان کا اپنے اہل پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں قربت ہے، اس لیے کہ علم جائز اور ناجائز کے پہچاننے کی علامت ہے، اور جنت کے راستوں کا نشان ہے، اور وحشتیں جی لانے والا ہے، اور علم تنہائی میں ایک محدث ہے، اور خوشی اور رنج میں دلیل ہے، اور دشمنوں پر ہتھیار ہے، اور علم کی وجہ سے اللہ جل شانہ علم والوں کا درجہ بلند فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اور علم والے ایسے امام ہوتے ہیں کہ ان کے نشان قدم پر چلا جائے، ان کے افعال کا اتباع کیا جائے، اور فرشتے علم والوں سے دوستی کرنے کی رغبت کرتے ہیں، اور اپنے پروں کو برکت حاصل کرنے کے لیے ملتے ہیں، اور دنیا کی ہر تر اور خشک چیز علم والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے، چوپائے، زہریلے جانور، سانپ وغیرہ تک دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ علم دلوں کی روشنی ہے، اور علم آنکھوں کا نور ہے، اور علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور بلند مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اور اس کا یاد کرنا تہجد کے برابر ہے، اور اسی سے رشتے جوڑے جاتے ہیں، اور علم سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے، اور علم عمل کا امام ہے، اور عمل اس کے تابع ہے، اور سعید لوگوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے، اور بدبخت علم سے محروم رہتے ہیں۔ تو بھائی اس کے لیے بھی محنت کی جائے کہ کیسے اللہ جل شانہ کرم فرما دیں۔ تو اس کے لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ جو فضائل کا علم ہے، تو فضائل کا علم اپنے اپنے اعمال میں اللہ کے وعدوں کو یقین بڑھانے کے لیے ہے۔ اللہ نے اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں تو اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھتا چلا جائے۔ تو فضائل کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ جو ہے نا کوئی اس میں ہماری لاغا نہ ہو، تو اللہ نے جو اعمال پر وعدے فرمائے ہیں، اللہ کے وعدے حق ہیں، اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں گے وہ اعمال جاندار ہوں گے، وہ اعمال جاندار ہوں گے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا، اور علماء کرام سے مسائل کا علم سیکھنا، اس بات کی پوری فکر کرنا کہ 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق آ جائے، سنت کے مطابق آ جائے۔ تو بھائی اس کے لیے علماء کی خدمت میں حاضر رہیں گے، مسائل سیکھیں گے، تو ہمارے اعمال کا طریقہ درست ہوگا۔ جب تک نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہوگا، وہ عمل اللہ کا قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے، اور اللہ پاک سے لوگوں کی دعائیں مانگی جائیں۔ تو اس کی ساتھ ساتھ فرمایا کہ غفلت کی ظلمتیں مٹ جائیں، اور ذکر اللہ کا نور دلوں میں اتر جائے۔ تو ایمس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، اور اوروں کو محنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ ذکر والوں پر اللہ پاک کتنے مہربان ہیں، کتنے فضائل ہیں ذکر والوں کے۔ ایک حدیث قدسی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں، اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور اگر گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ تو کس قدر اللہ پاک کے وعدے ہیں، ذکر پر اللہ کے وعدے ہیں۔ تو ذکر میں اللہ کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، حق تعالیٰ شانہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہیں۔ اللہ کا دھیان، ایک ہے غفلت کے ساتھ، اور ایک ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو ذکر میں اللہ کا دھیان جمانے کی محنت کی جائے، تو اعمال ہمارے جاندار بنیں گے۔
تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی، اوروں کو محنت کے لیے تیار کیا جائے گا۔ ذکر والوں پر اللہ پاک کتنے مہربان ہیں، کیا کیا اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے کہ جب کوئی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جو مجموعے میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے بہتر فرشتوں کے مجموعے میں اللہ پاک اس کا ذکر کرواتے ہیں۔ تو خود بھی ذکر کا اہتمام کرنا، دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا، اس لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ 3 تسبیحات صبح 3 شام، یہ کم سے کم درجے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تو اس کے اندر اور ترقی کرے۔ تیسرا کلمہ درود شریف ہے، استغفار ہے، تو اس کا اہتمام، خود بھی اس کا اہتمام کرنا، دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ذکر والوں پر اللہ پاک بہت مہربان ہے، اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے، تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کی تربیت فرما دیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے، دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ تو دعوت والا کام کرنا ہے تو دعوت والے کام میں قدم قدم پر اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ دین جو دنیا میں پھیلے گا تو اس کے لیے قدم قدم پر ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ والے اخلاق اپناؤ، اللہ والے اخلاق اپناؤ۔ اللہ روزہ کھلانے والے ہیں، ہم بھی اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے۔ اللہ جل شان معاف کرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے۔ اللہ جل شان درگزر کرنے والے ہیں، ہم بھی درگزر کریں گے۔ اللہ جل شان کھلانے والے ہیں، ہم بھی کھلائیں گے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپناؤ تو کس قدر اللہ کے خزانوں سے کامیابی کے دروازے کھلیں گے، کیا کہ انعام اللہ پاک کی طرف سے ملیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ علی، میں تجھے اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق بتلاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر، اور جو قرابت والے تجھ سے رشتہ توڑے ان سے رشتہ جوڑ، ان سے رشتہ جوڑ۔ تو یہ کس قدر جو ہے نا الحمدللہ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق جو ہے نا یہ بتلائیں، تو وہی اللہ پاک ہمیں سب کی تربیت فرمائیں۔ تو ایسی اللہ کے خزانوں سے ساری دنیا میں اس کام کو لے کے پھرے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق کے ساتھ پھریں، تو اس پر بھی اللہ پاک کے خزانوں سے کتنا کچھ اللہ کے خزانوں سے ملے گا۔ تو اس کے لیے بھی محنت کرنا، اوروں کو محنت کے لیے تیار کرنا۔ کس قدر واقعات ہیں کہ دین جو دنیا میں زندہ ہوا ہے تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کیسے اخلاق تھے کہ اللہ پاک نے، اللہ جل شان نے ایسے ایسے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے کہ جن لوگوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں، تو یہ کہتے تھے تم پہاڑوں سے کود کے مر جائیں گے لیکن دین اسلام قبول نہیں کریں گے، لیکن اخلاق میں اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ایسے انسان بھی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر فاتح بن کر داخل ہوئے، اب جس کی چاہیں گردن اڑا دیں، جو چاہیں سو کریں۔ تو کسی نے آواز لگائی کہ آج تو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تو مکے والوں پر رحم کرنے کا دن ہے، میں ان کے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ تو اس پر جو ہے نا اللہ نے کیسے کیسے انسان دائرے سامنے داخل ہوئے، فکر چل رہی ہے صحابہ کرام کے ساتھ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کیسے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو کس نے رائے دی کہ قوم کے سردار ہیں اور سردار کچھ اپنا اکرام چاہتے ہیں تو ان کو بلایا جائے، ان کا بھی کچھ اکرام کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، ان کو بلایا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو امن۔ تو یہ سن کر جو ہے نا وہ پڑے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آج تو بچے کو مار دیں گے، تو آج ہی ہمارے لیے امن کا دروازہ دکھا رہے ہیں ہمیں کہ جو حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو امن۔ لیکن ایک بڑے ذہین فریق تو اس پر کچھ اور کی رعایت چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن۔
تو یہ سن کر جو ہے نا وہ اور ان کو جو متاثر ہوئے کہ آج یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی عمل، تو مزید بھی کچھ اور رعایت چاہیے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کر لیں جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں ان کو بھی عمل. بس یہ بات جو سنی نہیں تو اللہ کی طرف سے ہدایت کی گھڑی آ گئی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اسلام میں داخل ہو گئے. کتنے واقعات ہیں. ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، ویشی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. تو بھی دین کا کام کرنا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، تو اللہ پاک سے یہی ہم مانگیں کہ یا الہی وہ ہمیں وہ مبارک اخلاق عطا فرما جو بندوں سے متعلق آپ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کو سنت کے مطابق پورا کرنا، سنت کے مطابق پورا کرنا. بندوں سے متعلق احکامات بہت زیادہ ہیں، ماں باپ کے بارے میں احکامات، بیوی بچوں کے بارے میں احکامات، پڑوسیوں کے بارے میں احکامات بندوں سے متعلق تو احکامات بہت زیادہ ہیں. تو اللہ جل شانہ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں یہ دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے. جس پاکیزہ معاشرے کے اندر بندوں سے متعلق احکامات پورے کیے جائیں گے تو وہاں پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا، دل آپس میں جڑ جائیں گے. سب کو دینے کا حکم ہے، سب کو حکم ہے. چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ اور بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ. چھوٹوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں. تو بڑے تو چاہتے یہی ہیں کہ چھوٹے ہمارا ادب کریں، تو چھوٹے دین پہ چلیں گے تو بڑے خوشحال ہو جائیں گے. اور بڑوں کا دین کیا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، محبت کریں. تو چھوٹے تو چاہتے یہی ہیں کہ بڑے ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. بڑے دین پہ چلیں گے چھوٹے خوشحال، چھوٹے دین پہ چلیں گے بڑے خوشحال. وہ اللہ پاک نے احکامات عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بندوں کے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بھی پورا کیے جائیں گے. ان کو پورا جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیں گے تو کتنا ثواب ملے گا جناب؟ ہر جو رکھنے کا ثواب اللہ کے خزانوں سے ملے گا. تو اس کے لیے الحمدللہ محنت کی جائے، اللہ پاک سے دعائیں مانگی جائیں کہ یا الہی وہ مبارک اخلاق جن اخلاق کے ذریعے سے دین دنیا میں زندہ ہوتا ہے وہ مبارک اخلاق ہمیں بھی عطا فرما اور آپ کی پوری امت کو عطا فرما، پوری کی پوری امت کو عطا فرما. تو اس کے لیے محنت کی جائے گی. اس کے لیے فرمایا کہ ساتھ ساتھ اس بات کی بھی فکر کی جائے کہ چاہے کلمے کی دعوت ہو، چاہے عمل نماز کا ہو، چاہے اللہ کا ذکر ہو، چاہے ان کے لیے کوشش کی جا رہی ہو، جو بھی عمل ہو ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. عمل اللہ کے وہی قبول ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. ایسا کہ بھائی ایسے کہ اچھا بھی میں بڑا بہادر ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر بہادری ہے تو یہ جہنم کا راستہ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہے تو یہ جنت کا راستہ ہے. اعمال اللہ کے وہی قبول ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں. تو ہر عمل میں اپنی نیت کو درست کرنے کی محنت کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے رک جائیں، اپنی نیت کا جائزہ لے لیں کہ وجہ عمل کیا ہے، یہ عمل میں کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو نیت کو درست کر لیں. عمل کے درمیان میں بھی شیطان ذریعہ بن جاتا ہے نقصان کا. عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کو ٹٹول لیں، اپنی نیت کو درست کر لیں. اور عمل کے بعد استغفار کہ یا الہی یہ آپ کی شایان شان، یا اللہ میں عمل نہیں کر سکا تو تو مجھے معاف فرما دے، میرے عمل کو قبول فرما دے. تو اعمال وہی اللہ پاک کے قبول ہوتے ہیں جو جس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. علم الہی ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور مال کا خرچ کرنا ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جان قربان کرنی ہے تو اللہ کے اوپر قربان کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے اوپر قربان کرنا. تو نیت کو درست کرنے کی بھی محنت کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
खातमुल अंबिया हैं, आपके आखिरी नबी होने की बिना पर नबी वाला काम आपकी पूरी उम्मत में मुंतकिल किया गया है। हर उम्मती का काम है और पूरी की पूरी उम्मत का काम है। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम कलमे की आवाज़ को लेकर उठे। अल्लाह के गैर से हो जाने का सारे नबियों ने इनकार किया। अल्लाह पाक की कुदरत से सब कुछ और हर तरह हो जाने को सारे ही नबियों ने बतलाया। और अल्लाह पाक की लामहदूद कुदरत से फायदा हासिल करने के लिए अल्लाह जल्ल शान ने अमाल अता फरमाए। अमाल अता फरमाए, वो अमाल अता फरमाए कि जिन अमाल पर अल्लाह पाक राजी होकर दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के दरवाजे खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं। तो सबसे आखिर में नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने भी इसी मुबारक कलमे की दावत दी। तो जिस मुबारक काम के लिए अल्लाह ताला ने खातमुल अंबिया को मबूस फरमाया, उसी मुबारक काम के लिए आपके साथ एक उम्मत को भी मबूस फरमाया, उम्मत मबूसा। तो आज मेहनत इस बात की हो रही है कि फिर से उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, आपके मुबारक सुन्नत तरीके पर दीन की मेहनत करने वाली बन जाए, दीन की मेहनत करने वाली बन जाए। तो दीन की मेहनत दीन के जिंदा होने का जरिया है, और दीन जरिया है दोनों जहानों की कामयाबी का। तो हर उम्मती को इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाना, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अता फरमाई है, और अल्लाह की जो मदद आएगी वो जिम्मेदारी के बकदर आएगी। एक कौम कबीले की जिम्मेदारी होगी तो अल्लाह की मदद एक कौम कबीले के एतबार से आएगी, और एक मुल्क के इंसानों के एतबार से जिम्मेदारी होगी तो मुल्क के एतबार से अल्लाह की मदद आएगी। और तमाम दुनिया भर के इंसान और क़यामत तक आने वाले इंसानों की जिम्मेदारी के साथ चलेंगे तो फिर अल्लाह की मदद जो है ना, सारे आलम के एतबार से अल्लाह की मदद आएगी। तो अल्लाह की मदद जो आएगी वो जिम्मेदारी के बकदर आएगी। अल्लाह ने उनको ये जिम्मेदारी अता फरमाई है कि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो और कुफर का कलीमा पस्त हो, और इंसानियत जहन्नुम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए। इसके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर मेहनत करना ये हर उम्मती का काम है, हर उम्मती की जिम्मेदारी है। तो इस काम के करने पर अल्लाह पाक अल्लाह जल्ल शान क्या 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 अल्लाह के वादे हैं। ये भी फरमाया कि अल्लाह के लिए ऐसी मेहनत करो जैसे मेहनत करने का हक है। ये फरमाया, ये हम सबकी तस्वीर। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने तो अल्लाह के लिए ऐसी मेहनत की कि मैंने उसका हक अदा कर दिया। ये हम सबके लिए ये हमारी तस्वीर है कि अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की जात को अपनाने के लिए, अल्लाह हजरत इंसानों के दिलों में बसाने के लिए ऐसी मेहनत करो जैसे मेहनत करने का हक है। और हमने तुम्हें चुन लिया सारे आलम में अपना पैगाम पहुँचाने के लिए, हमने तुम्हें छांट लिया तमाम उम्मतों में से चुनी उम्मत है। सारे आलम में अपना पैगाम पहुँचाने के लिए हमने तुम्हें छांट लिया। कितनी बड़ी बात है, इस उम्मत में अल्लाह ने कितना ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। और इस उम्मत के दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह जल्ल शान ने बाद अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने इस उम्मत की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया कि इस उम्मत का क्या मर्तबा है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये वही फरमाई कि दाऊद तुम्हारे बाद अनकरीब एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद और मोहम्मद होगा, और वो सच्चे और सरदार होंगे, और वो मुझे कभी नाराज भी करेंगे और मैं भी उनसे नाराज होऊंगा। और मैंने उनकी अगली पिछली तमाम लफ्ज़ें करने से पहले ही मुआफ कर दी है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि आपकी उम्मत मेरी रहमत से नवाजी हुई है, और मैंने आपकी उम्मत को वो नवाज़िल अता की है जो अंबिया को अता की है, और आपकी उम्मत पर वो चीजें फर्ज की जो अंबिया और रसूलों पर फर्ज की, हत्ता कि वो क़यामत के दिन मेरे पास इस हाल में आएंगे तो उनका नूर अंबिया के नूर जैसा होगा। अल्लाह शान इस उम्मत पर इतनी मेहरबान है तो अल्लाह के वादे सिर्फ इस उम्मत के नाम के साथ नहीं है, बल्कि इस उम्मत को जो अल्लाह ने काम अता करवाया उस काम के साथ है। सारे नाम होंगे नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ कैसी कुर्बानी के साथ अल्लाह के दीन का काम किया कि अल्लाह ने सारी दुनिया में उनको दीन के जिंदा होने का जरिया बना दिया। कैसी कुर्बानियों के साथ अल्लाह के दीन का काम किया, ऐसी कुर्बानियों के साथ अल्लाह के दीन का काम किया कि पूरी की पूरी सब की वजह से गिर जाती है। और एक साहबी भी ऊपर ये नहीं कहते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम
ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بھوک کا انتظام نہ کر دیں. اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کیا. پوری کی پوری سب بھوک کی وجہ سے مل جائے. اگر 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملتی ہے تو ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کا کام کیا. اور جب کھجور ملنے کی بند ہو گئی تو کھجور کی گٹلی چوز کر اللہ کے دین کا کام کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ نے اللہ کے دین کے لیے کیسی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. کتنے واقعات ہیں، کتنی بڑی قربانی کی بات ہے کہ بیوی سے یہ کہنا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو، اور چراغ صحیح کرنے کے بعد چراغ کو بھی بجا دینا تاکہ مہمان کھا لے. تو ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. اللہ پاک نے سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا صحابہ کرام کو ذریعہ بنایا. تو آج اللہ شان اور سب کی تربیت فرمائیں. اب اللہ کے دین کے لیے ہمیں الحمدللہ اس مبارک ملت میں اپنی قربانیوں کو آگے بڑھائے. چیزیں بہت مبارک ہے، لیکن ایک ایسی چیزیں لگانا اور ایک اس کام کو اپنا کام بنا کے کرنا. تو سب کے سب اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہیں. چلو تو پھر کے لیے تیار ہے اور بھی تیار کریں گے. تو پاس آپ کو کرنا فرمائے. اب جو کچھ تھوڑا سا وقت ہے اس میں سارے ساتھی ماشاءاللہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کا ذکر کریں. اہتمام کے ساتھ بڑی بڑی ایک رمضان مبارک کی ایک گھڑی کس طرح اللہ کے قرآن سے دینے کا ذریعہ ہے. تو الحمدللہ اہتمام کے ساتھ ساتھی ماشاءاللہ الحمدللہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشہور ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.